بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ومنها ما وقع للتشبيه علاجا بعد جملة مشتملة على اسم بمعناه وصاحبه، نحو مررت به فإذا له صوت حمار وصراخ صراخ الثقل. ومنها ما وقع مضمون جملة لا محتمل لها غيره، نحو له علي 1000 درهم اعترافا ويسمى تاكيدا لنفسه. ومنها، اور ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے جہاں مفعول مطلق تشبیہ کے لیے واقع ہو. ما وقع للتشبیہ، جہاں مفعول مطلق تشبیہ کے لیے واقع ہو، درا حالانکہ وہ علاج بھی ہو. یعنی علاج کا مطلب ہے افعال جوارح، یعنی افعال اعضاء و جوارح میں سے کسی کا فعل ہو، کسی فعل پر دلالت کرنے والا ہو. بعد جملۃ مشتملۃ علی اسم بمعناه وصاحبہ، ایسے جملے کے بعد واقع ہو جو مفعول مطلق کے ہم معنی اسم پر مشتمل ہو اور اس اسم کے صاحب پر مشتمل ہو. یعنی اس اسم کے صاحب پر مشتمل ہونے کا مطلب یہ ہے، یعنی ایک ضمیر ہو جو اس اسم والے کی طرف لوٹ رہی ہے. جیسے مررت بہ فإذا له صوت حمار، میں اس کے پاس سے گزرا، پس اس کے لیے ایک آواز تھی گدھے کی آواز کی طرح. اور دوسری مثال دی ہے مررت بہ فإذا له صراخ الثقل، میں اس کے پاس سے گزرا تو اس کے لیے ایک چیخ تھی اس عورت کی چیخ کی طرح جس کا بچہ مر گیا ہو. ومنها ما وقع مضمون جملۃ، اور ان میں سے ایک وہ جگہ جہاں مفعول مطلق ایسے جملے کا خلاصہ واقع ہوا ہو جس کے لیے اس کے علاوہ کا احتمال نہ ہو، یا جس کے لیے وہ اس کے علاوہ کا احتمال نہ رکھتا ہو. لا محتمل لها غیرہ، جیسے لہو علی 1000 درہم اعترافا، اس کے میرے ذمے 1000 درہم ہیں، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. وَيُسَمَّى تَأْكِيدًا لِنَفْسِهِ، اور اس مفعول مطلق کا نام تاکید لنفسہ رکھا جاتا ہے. طلبہ عزیز، جیسا کہ ماقبل سے بات چلی آ رہی ہے کہ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے قیاسی طور پر چند جگہوں میں. ان میں سے 3 جگہیں در حقیقت 3 جگہ، اور جو منہا کہہ کر گئے مصنف نے بیان کی ہے اس کے اعتبار سے 2 جگہیں گزر چکی ہیں، اور وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ پہلی جگہ در حقیقت 2 جگہ ہیں. بہرحال تو ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے جہاں مفعول مطلق کے فعل کو قیاساً حذف کرنا واجب ہے. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ یہ ہے کہ جہاں مفعول مطلق تشبیہ کے لیے واقع ہو، یعنی اس غرض سے کہ اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے، درا حالانکہ وہ مفعول مطلق افعال جوارح میں سے کسی کے فعل پر دلالت کرنے والا ہو اور وہ مفعول مطلق کے معنی میں ہو، اور وہ جملہ اس اسم کے صاحب پر بھی مشتمل ہو. یہ تو مقام ہو گیا جہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو
حذف کرنا واجب ہے قیاسی طور پر۔ اس کو مثال سے سمجھے، جسے مصنف نے مثال دی ہے مررت به فإذا له صوت صوت حمار۔ اس مثال میں صوت حمار مفعول مطلق تشبیہ کے لیے واقع ہوا ہے، اور علاج بھی ہے، یعنی افعال جوارح میں سے کسی فعل پر دلالت بھی کر رہا ہے، کیونکہ صوت یعنی آواز اعضاء میں سے ایک عضو زبان کا فعل ہے، زبان کے فعل پر دلالت کرتا ہے۔ اور ایک جملہ بھی ہے اس سے پہ لہو صوتن، اور لہو صوتن کے بعد یہ آ رہا ہے اور جو مفعول مطلق کے ہم معنی ہے، اس لیے کہ مفعول مطلق صوت حمارن یہ آواز کے معنی میں، اور لہو صوتن اس میں بھی آواز کے معنی ہے، تو دونوں کے معنی ایک ہی ہوئے۔ اور یہ جملہ یعنی لہو صوتن پہلے والا جو جملہ ہے صاحب اسم کو بھی شامل ہے، یعنی جس کی آواز اس کو شامل ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے لہو، اس کا مرجع ظاہر سی بات ہے کوئی انسان ہے جو صاحب صوت ہوتا ہے، پس یہاں پر یسوتو فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ اصل میں عبارت یہ بنی گی مررت به فإذا له صوت یسوت صوت حمار، یہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر دیا۔ قرینہ ہے کہ معمول منصوب ہے صوت حمار، اور قائم مقام لہو صوتن دونوں موجود ہیں، لہذا یہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ مصنف نے ایک دوسری مثال بھی دی ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے مررت به فإذا له صراخ یصرخ صراخ الثقل، یہاں پر یصرخ فعل محذوف ہے۔ مصنف نے دو مثالیں دی ہے، ان میں سے پہلی مثال مفعول مطلق نکیرہ کی ہے اور دوسری مثال مفعول مطلق معرفہ کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنے کے لیے چار باتیں ضروری ہیں۔ یہ اس کے اندر جو بیان کیا گیا منہا ما وقع تشبیہا علاجا، تو اس میں مفعول مطلق کے فعل کے حذف کرنے کا یہاں پر جو قاعدہ بیان کیا گیا اس کے لیے چار باتیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، مفعول مطلق کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دی گئی ہو۔ نمبر دو، مفعول مطلق اعضاء و جوارح میں سے کسی فعل پر دلالت کرتا ہو۔ نمبر تین، مفعول مطلق سے پہلے کوئی جملہ ہو اور اس جملے میں کوئی ایسا اسم ہو جو مفعول مطلق کے معنی میں ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں فَإِذَا لَهُ مَرَرْتُ بِهِ فَإِذَا لَهُ صَوْتٌ صَوْتَ حِمَارٍ، اس میں ساری چیزیں پائی جا رہی۔ مفعول مطلق صوت حمار تشبیہ کے لیے گدھے کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور اعضاء جوارح میں سے صوت یہ زبان کا فعل ہے، اور اسی طریقے سے مفعول مطلق سے پہلے ایک جملہ ہے لہو صوتن، ایک جملہ موجود ہے، اور اس جملے میں کوئی اسم ہے جو مفعول مطلق کے ہم معنی ہے، اور اس جملے میں صوتن ایک اسم ہے اور صوت حمار یہ مفعول مطلق دونوں کے ہم معنی ہیں، لہذا یہاں مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ آگے چوتھا مقام مصنف بیان کر رہے ہیں کہ ان جگہوں میں سے جہاں مفعول مطلق کے فعل کو قیاساً حذف کرنا واجب ہے، ایک وہ جگہ ہے جہاں مفعول مطلق ایسے جملے کا خلاصہ واقع ہوا ہو جس جملے کے لیے مفعول مطلق کے علاوہ دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو۔ مفعول مطلق ایسے جملے کا خلاصہ واقع ہوا ہو جس جملے کے لیے مفعول مطلق کے علاوہ کوئی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیے مثال دی ہے مصنف نے لہو علی الف درہم اعترافا، اس میں اعترافا مفعول مطلق ہے جو کہ لہو علی الف درہم کا خلاصہ ہے، اور وہ ایسا جملہ ہے کہ جس کے لیے اقرار اور اعتراف کے علاوہ کوئی دوسرا احتمال نہیں،
یعنی اعترافاً، یہ لہو علیہ الف درہم کا خلاصہ ہے، اور لہو علیہ الف درہم یہ اس کے معنی ایسے ہیں کہ اقرار اور اعتراف کے علاوہ کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی جو ہے، علیہ، یہ فقہا کی اصطلاح میں لزوم مال بطریق اقرار کے لیے نص ہے، لہذا یہاں عامل کو حذف کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اعترافاً یہ لہو علیہ الف درہم کا خلاصہ ہے، اور لہو علیہ الف درہم کا جو معنی ہے اعترافاً کا بھی وہی معنی ہے، اس کے علاوہ اور دوسرے معنی کا احتمال اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ اعلیٰ اقرار کے لیے آتا ہے، اعتراف کے لیے آتا ہے، تو اعتراف کے معنی لہو علیہ الف درہم میں ہی پائے جانا، اور اعترافاً سے بھی اقرار و اعتراف ہی سمجھ میں آتا ہے، لہذا یہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، اور یہاں پر بھی قرینہ معمول اعترافاً یہ منصوب ہے، اور قائم مقام یعنی جملہ سابقہ لہو علیہ الف درہم دونوں موجود ہیں، لہذا اصل میں عبارت یہ ہوگی لہو علیہ الف درہم اعترف اعترافاً۔ آگے مصنف کہتے ہیں وَيُسَمَّى تَأْكِيدًا لِنَفْسِهِ، اس مفعول لنفسه، اور اس مفعول مطلق کا نام تاکید لنفسه ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول مطلق اپنی ہی ذات کی تاکید کر رہا ہے، اس لیے کہ لہو علیہ الف درہم، لہو علیہ الف درہم کہ اس کے مجھ پر 1000 درہم ہیں، یہ 1000 کا اعتراف ہے، اور اعترافاً کے معنی بھی اعتراف کرنے کے ہیں، تو گویا کہ مفعول مطلق اپنی ہی ذات کی تاکید کر رہا ہے، اس لیے اس مفعول مطلق کو تاکید لنفسہ کہا جاتا ہے، یا تاکید لنفسہ اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔